نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن کھول، لب کھول ذہن کھول زبان کھول بدن کھول، واللہ کو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگو نہ کبھی قدر نہ مل جائے دلہن کو. اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین کو، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین کو. اور حاصل ہے تجھی کو اعزاز فاطمہ، حاصل ہے تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے خدا نے تیرے ناز فاطمہ، اٹھائے خدا نے تیرے ناز فاطمہ. اور نظریں جھکا لو اے مجمع محشر، نظریں جھکا لو اے مجمع محشر، آئے گی آواز تیری خاطر فاطمہ، آئے گی آواز تیری خاطر فاطمہ. اور تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی، تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی، یعنی تو ہے نماز کا آغاز فاطمہ، یعنی تو ہے نماز کا آغاز فاطمہ. بادہ توحید کے مٹوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے غلامی کا سبوئی لیتے ہوئے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور سینہ رحمت للعالمین انیس الغربی حاجی سبل ختم الرسل جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ کرسیاں میں خراج عقیدت پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز مصلیان مسجد، یہ ماہ مبارک جمادی الآخر، اسلامی مہینہ جمادی الآخر چل رہا ہے. آج اس کی 15ویں تاریخ. اسی جمادی الآخر کی 20 تاریخ کو سیدہ کونین شہزادی رسول طیبہ طاہرہ سیدہ ساجدہ نیرہ منیرہ راقیہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت. تو ہم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لب کشائی کروں. اور یہ میری جدوجہد ہے. کاش وہ فاطمہ زہرا اپنے پاک دامن کو بارگاہ خدا بندی میں ہمارے لیے پھیلا دے. اللہ کے بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے لیے دعا گو ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کے صدقے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہر آفات سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر طرح کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. حضرات، اس سے قبل موضوع سے ہٹ کر میں دو جملہ یوں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ چیزیں بہت زیادہ پسند ہوا کرتی ہیں، اور وہ پسندیدہ چیز کو جو بندہ مومن فالو
بہت تیز سردی ہے، جاڑے کا موسم ہے، لیکن ایک بات ہم بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جاڑے کا وضو۔ جاڑے کا وضو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اگلے جمعہ ہم نے بتایا تھا کہ وضو کے مستحبات میں یہ فائدہ ہے کہ گردن کے مسح کرے تو پاگل پن کی بیماری کبھی لاحق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ گردن سے بہت سارے رگ جو آپ کے بھیجا سے تعلق رکھتا ہے وہاں تک اس کا کنیکشن ہے، اور جب آپ تر ہاتھ کو رگ پر پھیرتے ہیں تو اس کو راحت ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو یہ فائدہ مستحب میں ہے۔ اگر فرض پر ہم عمل کریں تو بتائیے فرض کے کتنے سارے فائدے کے ہم موصول ہو جائیں گے۔ حضرات، تو جاڑے کا وضو، گرمی کا روزہ اور جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہیے گا کہ صرف جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے تو جوان ہی کرے، بوڑھے لوگ عبادت نہ کرے۔ کہاں آپ کو دیکھا جاتا ہے محاسبہ کیا جاتا ہے، بوڑھے ہی لوگ جوان کے فرض پر زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے جو وقت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، نماز پڑھے، نماز آتے تو اکثر آپ کو بوڑھے ہی ملتے ہیں، جوان کم ملتے ہیں، کیونکہ جوان اپنا ایک موبائل دوست مل گیا ہے، اس کے ساتھ اپنا پورا ٹائم اسی کے ساتھ صرف کرتا ہے۔ دکان میں بیٹھا بھی ہوتا ہے نا تو وہی میں کٹکاٹ ٹکاٹ کرنے لگتا ہے۔ حضرات، اگر موبائل میں ہم کٹکاٹ نہ کر کے، فالتو وقت کو اس میں برباد نہ کر کے ہم چند تسبیحات پڑھ لیتے، اللہ کا ذکر کر لیتے، ارے کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتے، اس کلمہ طیبہ کے ورد کی برکت سے ہماری دکان میں برکت ہو جاتی۔ ارے اللہ تعالیٰ کو برکت دینے کے لیے ہم وقت ہے، لیکن ہم برکت لینا نہ چاہتے ہیں۔ ہم تو رات بھر جاگنا چاہتے ہیں، لیکن عبادت میں نہیں، برائی میں، شر میں، گناہ میں، نیک کام میں نہیں۔ نہیں میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے یہ چند دن کی زندگی ہمیں کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کو اپنائیں اور اسی کو کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اپنے پچھلے گناہ کو معاف فرمائے اور ہر مصیبت ہر بلا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو خطبہ مرحومہ کے بعد ہم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بہت مشہور آیت ہے، اور اس آیت کے تحت اکثر آپ اس موضوعات پر تقریر سنتے رہتے ہیں کہ اے محبوب آپ کہہ دیجیے اپنی امتی سے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر میری مقربا سے، میری اہل بیت سے محبت و معزت رکھتا۔ حضرات، یہ آیت کریمہ کے سیدھا سادہ ترجمہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ وہ اہل بیت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو آل ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ہیں، ان کے اولادیں ہیں، ان کے شوہر ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرات، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون جنت۔ کون خاتون جنت؟ جو امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ کون خاتون جنت؟ جو امام الاولیاء کی بیوی ہے۔ کون خاتون جنت؟ جو امام الشہداء کی ماں ہے۔ کون خاتون جنت؟ جو ملکہ عرب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نور نظر لگتے جگر ہے، وہی خاتون جنت۔ آپ کو ہم بتا دیں، جس کا باپ ہو نبیوں کے سردار، جس کے شوہر ہو ولیوں کے سردار، جس کے بیٹے ہو جنتی نوجوانوں کے سردار، تو اس ایسی عورت کیوں نہیں بنے گی جنتی عورتوں کے سردار؟ ایسی عورت کیوں نہیں بنے گی جنتی عورتوں کے سردار؟ اور آپ یقیناً جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے کان پہ سرگوشی فرمائی۔ آپ کے ایک بار کان پہ سرگوشی فرمائی، آپ بہت تیز رونے لگے، بہت تیز رونے لگے۔ پھر دوسرے بار پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے حسن و ملال کو دیکھا تو پھر کان میں سرگوشی فرمائی تو آپ مسکرانے لگے۔ تمام ازواج مطہرات موجود تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ تمہارے بابا جان نے تمہارے کان میں کیا کہا؟
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری ماں سنو، یہ میرے باپ اور بیٹی کے درمیان کے راز کی بات ہے، یہ مجھے بتا نہیں سکتی، ورنہ راز کا فاش کرنا مجھ پر لازم آئے گا، میں نہیں بتا سکتی۔ آخرکار حضرت حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی کہ بیٹی ذرا بتا دے تمہارے بابا جان نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرتے کہ میری ماں سن، میرے بابا جان نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ ہر سال ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتا تھا، لیکن اس سال یہ ہوا ہے کہ وہ 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے والد محترم اب چند دن کے مہمان ہیں، 2 ہی دن اس دنیا میں رہیں گے، پھر دنیا سے پردہ کر جائیں گے۔ یہ رنج یہ غم مجھے ستا رہی تھی، اس لیے میں رو رہی تھی، لیکن جب دوسری بار میرے بابا جان نے میرے کان میں یہ بات کہی، اے بیٹی فاطمہ الا ارضینا ان تکونا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ سیدتا نسائی اہل جنہ کہ تو تمام جنتی عورتوں کے سردار بنا دیے جائے؟ حضرت فاطمہ مسکرانے لگی کہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی عورتوں کے سردار بنا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو حضرت مریم علیہ السلام کو افضل بتاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، حضرت مریم علیہ السلام افضل نہیں ہے، بالیقین افضل ہے، اعلیٰ عورت ہے، پارسا عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، لیکن سن علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مریم ایک نسبت سے عورتوں میں ممتاز ہے، لیکن حضرت فاطمہ تین نسبت سے تمام عورتوں میں ممتاز ہے۔ پہلی نسبت یہ ہے امام الانبیاء، نبیوں کے امام، سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نظر، لفظ دیگر، پیاری سی لاڈلی سی چہیتی بیٹی ہے۔ اور دوسری نسبت یہ ہے کہ امام الاولیاء، شیر خدا، مرتضی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ امام الشہداء، جنتی نوجوانوں کے سردار، حسنین کریمین کے والدہ محترمہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ تین وجہ سے تمام عورتوں میں ممتاز ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے قوم کی عورتوں میں ممتاز تھی، لیکن حضرت فاطمہ اولین آخرین جتنے بھی ہوں گے، جتنے بھی ہوئے، تمام عورتوں کے لیے آپ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں باپ بیٹی کے درمیان کی محبت کیا تھی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ترمذی شریف نے اس کی روایت کی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 227 میں یہ حدیث وارد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ کے سوا اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ اور کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یعنی اٹھنے کھانے پینے میں ہر طریقے میں جو حضرت فاطمہ کے اندر کی ادائیں تھی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ اس کی گواہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے رہی ہے کہ حضرت فاطمہ کے سوا ہم نے کسی اور کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشابہ نہیں دیکھی۔ لیکن آج لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دشمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بناتی ہے اور بتاتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اے نادان، اے گمراہ انسان، سن لے، آقا تانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے بیٹی کی افضلیت کو بیان کیا ہے، اس افضلیت کے بیان کے جو راوی ہے اکثر احادیث کریمہ کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ حدیث کے اوراق پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت میں جو بھی آپ حدیث پڑھیں گے تو اکثر احادیث آپ کو ملیں گی اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی کی یہاں تشریف لے جاتے تو
آپ کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی، آگے بڑھتی، ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یہ باپ بیٹی کے درمیان کی محبت ہے۔ اب ذرا جملے پہ غور کیجیے گا کہ بیٹی باپ کے لیے کھڑے ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ہمیشہ یہی معمول ہے کہ چھوٹے بڑے کے ادب کرتے ہیں۔ آپ کا بڑا عالم آئے گا، کوئی ولی آئے گا، کوئی پیر آئے گا، کوئی مجاہد آئے گا، آپ کا امام آئے گا، آپ ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑے کے لیے چھوٹے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک باپ کا بیٹی کے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پتہ چلا نبی کائنات کا بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا یہ پوری کائنات کا کھڑے ہو جانا، پوری کائنات کا کھڑے ہو جانا ہے۔ جب نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو سمجھ جائیے کہ نبوت کھڑی ہو گئی۔ جب نبوت کھڑی ہو گئی تو پوری کائنات بیٹی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تو پتہ چلا اگر ایسی پارسا بیٹی ہو تو ایسی پارسا بیٹی کے لیے امام الانبیاء جیسے باپ بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متعلق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ فدیۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا آگے فرماتے ہیں جس نے میرے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ یہ اس موقع پر آپ نے بیان فرمایا تھا کہ ابو جہل لعین مکار کی ایک بیٹی جس کا نام عوزہ تھا، تو ابو جہل خواہش مند ہوا کہ حضرت علی کے نکاح میں ہم اپنی بیٹی کو دیں، اور حضرت علی نے اس بات کا اقرار بھی کر چکا، ثانی قبول بھی کر چکے تھے۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی جب آپ منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے، ایک لمبا خطبہ دیا، اور لمبا خطبہ دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَقَامًا وَاحِدًا أَبَدًا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی حرام کو حلال سے نہیں ملاتا، کسی حلال کو حرام سے نہیں ملاتا، لیکن اللہ کی قسم قیامت تک رسول کی بیٹی، دشمن خدا کی بیٹی ایک گھر میں ایک مکان میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بیان حضرت مولا علی نے سنا تو اسی وقت آپ نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا، یعنی آپ نے اس سے ملتوی ہو گئے، انہیں پرہیز کیا، اور آپ نے اس وقت تک دوسرا نکاح نہ کیا جب تک کہ حضرت فاطمہ کا وصال نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کے حیات ظاہری تک حضرت مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ حضرات محترم، اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حدیث پر، اس بیان پر، اس قول پر ذرا غور کیجئے گا۔ آقا نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بیان، یہ اعلان صرف حضرت علی کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ آقا کا قول، آقا کا بیان، آقا کا حکم پوری امت کے لیے ہوا کرتا ہے، اور پوری امت کے لیے یہ بیان تھا اے میرے امتی سن لو، اگر کوئی دشمن رسول ہو، اگر کوئی دشمن خدا ہو، اگر کوئی دشمن اولیاء ہو، اگر کوئی دشمن صحابہ ہو، اگر کوئی دشمن شہداء ہو، اگر کوئی دشمن عالم دین ہو، اگر کوئی دشمن پیر ہو، تو ایسے دشمن کو اور اپنے چاہنے والے، ایک چاہنے والا اللہ کا چاہنے والا، رسول اللہ کا چاہنے والا، صحابہ کا چاہنے والا، اولیاء کا چاہنے والا، علماء کا چاہنے والا، شہداء کا چاہنے والا، متقین کا چاہنے والا، صالحین کا چاہنے والا، سرور صالحین کا، تو یہ چاہنے والا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ جمع ہو جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے ولی کا دوست وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو آقا نے بیان فرما دیا کہ ایک مکان میں ایک بیٹی ہو دشمن خدا کی اور ایک بیٹا ہو عاشق خدا کی، یہ جمع نہیں ہو سکتے، قیامت آ جاوے گا۔ ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان پر، ایک وہ ہے جو
ایک وہ ہے جو غوث و خواجہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، چلو کر دو نکاح، بانٹنے کی بات نہیں، اختلاف کی بات نہیں، میں قول رسول بتا رہا ہوں جو نبی نے بیان فرمایا لا یجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ، کہ ایک مکان میں ایک جگہ رسول کی بیٹی ایک جگہ دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ پتہ چلا جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، تو ایسے دشمن کی بیٹی اور ایسے دوست کا بیٹا یا ایسے دشمن کا بیٹا یا ایسے دوست کی بیٹی کو کبھی ایک جگہ جمع نہ کرنا، ورنہ بچیوں کی زندگی کے حق تلفی کا تم پر لازم آئے گا کہ تم نے اس پر ظلم کیا اور جیتے جی تم نے انہیں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ نہیں نہیں، اولاد کے لیے ماں باپ پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کو نیک بنائے، اچھی تعلیم دے اور اچھے گھرانے میں اس کا نکاح کرے تاکہ ایمان میں، عمل میں، عقیدہ میں کوئی خرابی لازم نہ آئے۔ حضرات محترم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر ذرا آپ غور کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے پیار کیا کرتے تھے، آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ اے میری ماں بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنا لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیوندار لباس پہن کر جس طرح آپ پردے داری کر کے دکھائے، آج تمہارے پاس دسوں درجنوں جوڑے رکھے ہیں لیکن پھر بھی پردہ داری دکھا نہیں سکتے۔ اور میری ماں بہنوں یہ نہ سمجھنا یہ پردہ داری اسلام نے ہم پر نافذ کر کے ہم پر ظلم کیا ہے، نہیں، اسلام نے ہمیشہ اس کو عزت عطا کی ہے جو عزت کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کے شان کو بیان کیا ہے جو شان والا ہوا کرتا ہے، کیونکہ عورت وہ ہے جس نے پیغمبر کو جنم دیا ہے، عورت وہ ہے جس نے اولی کو جنم دیا ہے، عورت وہ ہے جس نے صحابہ کو جنم دیا ہے، عورت وہ ہے جس نے اولیاء و اتقیاء و اصفیاء کو جنم دیا ہے۔ عورت کی ذات پر ذرا محاسبہ کریں کہ عورت کس چیز کا نام ہے۔ مطلب اسلام نے شرافت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، اور پردہ دے کر تمہیں قیدی اور باندھی نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ تمہیں پردہ داری کا حکم دے کر تیری عزت و آبرو کی حفاظت کی گئی ہے، تیری عزت و آبرو کو پہمان ہونے سے بچایا گیا ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیشہ اس کو عزت دیا ہے۔ خانہ کعبہ بھی مسجد ہے، یہ کواسہ مسجد بھی مسجد ہے اور مساجد بھی مسجد ہے، لیکن خانہ کعبہ پر گلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ تمام مسجدوں میں افضل ہے، تاکہ شان کا پتہ چلے، عظمت کا پتہ چلے، اس لیے گلاف چڑھاؤ کہ یہ مسجد خانہ کعبہ اور مسجدوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد اللہ کے بارگاہ میں اتنا قبول ہے، اتنا قبول ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا ہے۔ اسی کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اور سنیں، اور کتابیں بھی ہیں، حدیث کی کتابیں، بخاری ہے، ترمذی ہے، مشکات ہے، مسلم ہے، اور ساری کتابیں مسائل کی ہیں، لیکن اس میں کوئی جزدان نہیں چڑھاتا، لیکن قرآن پر جزدان چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تاکہ عظمت پتہ چلے، شان پتہ چلے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ایسے ہی میری ماں بہنوں سن لو، جیسے خانہ کعبہ تمام مسجدوں میں افضل ہے، گلاف چڑھا کر اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، جزدان چڑھا کر اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اے مسلم خواتین، تجھے پردے میں رہ کر تیری عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اے یہودا، اے نصارا، اے کافرہ، اے مشرکہ، دیکھ یہ ہے اسلامی خواتین اور وہ کافرہ خواتین۔ اسلام نے عظمت بیان کیا ہے، پردہ دیا مسلمان عورتوں کو کہ یہ اور پردہ داری یہ شان بیان کرتی ہے، عظمت بیان کرتی ہے۔ اللہ محترم، مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو گناہ صغائر قبائل سے بچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ حضرت فاطمہ اور آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جس سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، جملہ اکابرین و اساطیر اولیاء کاملین و سلف صالحین سے محبت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात खड़े होकर सफेद रोज करके सुन्नतें पढ़ लें, फिर बाकायदा बैठ जाएं। जो आखिर मोड़ रखे हैं या पैर नीचे से मोड़ के रखे हैं, चैन वाली घड़ी है, 2-4 अंगूठी उसका उतार लीजिए, चैन वाली घड़ी को उतार लीजिए, और जो मोड़